اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پچھلے سبق میں بیٹے ہم لوگوں نے سبق مرزا محمد سعید کی جو ہے وہ ریڈنگ کی تھی، اور ہماری جو ریڈنگ تھی وہ صفحہ نمبر 16 تک تقریباً پہنچ چکی تھی، کتاب کا صفحہ نمبر 16۔ تو کتاب کے صفحہ نمبر 16 کے اوپر لاسٹ پیراگراف جو ہے آج وہیں سے ہم لوگ اس کی سبق کی ابتدا کریں گے۔ تو آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی بیٹے، تو شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں جی، جو اس سبق کے مصنف ہیں، کہتے ہیں جی ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے ایک پروگرام دانش کدہ شروع کیا گیا، جس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے اور سننے والوں کے سوالوں کے فی البدیہہ جوابات دیا کرتے تھے۔ سننے والوں کے سوالوں کے جواب فی البدیہہ دیا کرتے تھے۔ پروگرام کا نام بیٹے دانش کدہ، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا، یہ شارٹ کویشچن میں بھی پوچھا جا سکتا ہے اور ایم سی کیوز میں بھی۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس پروگرام میں کتنے دانشور بلائے جاتے تھے۔ تو آپ کے سامنے ہے جی 4 دانشور بلائے جاتے تھے۔ آگے بیٹے لفظ استعمال ہوا ہے سننے والوں کے سوالوں کے جواب فی البدیہہ دیا کرتے تھے۔ فی البدیہہ بیٹے بے ساختہ، فوراً، اچانک، بغیر تیاری کے، سارے معنی اسی کے۔ تو فی البدیہہ جواب دیا کرتے تھے۔ شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں جی میں میرے سوالات کی خدمت انجام دیتا تھا۔ سوال نامے کا انچارج، میرے سوالات سوال نامے کا انچارج۔ تو شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں میں میرے سوالات کی خدمت انجام دیتا تھا۔ میں نے سوچا کہ مرزا صاحب اگر اس پروگرام میں شرکت فرمانا منظور کر لیں تو اس پروگرام کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ چنانچہ میں مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حاضر ہو کر کیا کیا جی؟ ان سے عرض کی، گزارش کی کہ آپ میرے پروگرام میں شرکت کریں۔ تو کہتے ہیں جی عرض مدعا سن کر متبسم ہوئے۔ عرض مدعا، عرض مدعا بیٹے گزارش کے معنوں میں بھی آتا ہے، اس کا مطلب ہے مقصد بیان کرنا۔ عرض مدعا مقصد بیان کرنا، کہ میری گزارش سن کر میرا مقصد جو میں نے ذکر کرنا تھا وہ بیان کیا، تو وہ یہ سن کر متبسم ہوئے مسکرائے۔ یعنی شاہد احمد دہلوی کے کہنے پر ان کی عرض سن کر مسکرائے مرزا محمد سعید، اور فرمایا، کیا فرمایا؟ آدمی شہرت کے لیے کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی، کہ نہ تو مجھے شہرت کی ضرورت ہے اور نہ ہی دولت کی ضرورت ہے۔ تو یہ سوال بھی بیٹے، یہ جو شاہد احمد دہلوی نے سوال کیا اور اس کے بعد انہوں نے مرزا محمد سعید نے جو جواب دیا ہے، یہ آپ کے شارٹ کویشچن میں جواب موجود ہے، سوال موجود ہے، تو اس کا آپ لوگوں نے جواب دینا ہوگا، اس کو یاد کیجیے۔ آدمی شہرت کے لیے کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی۔ شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں جی میں نے قدری کر لی۔ قدری کرنا بیٹا ہوتا ہے اصرار کرنا، بار بار کہنا، ضد کرنا۔ کہتے ہیں جی میں نے قدری کر لی، میں نے اصرار کیا۔ مرزا صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے، نہ مانے۔ مرزا صاحب بہت قاعدے کرینے کے آدمی تھے، جو کہہ دیتے اس سے نہ پھرتے۔ قیام پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا تو مرزا صاحب نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا۔ یہ بھی ان کا ایک زندگی کا پہلو ہے کہ انہوں نے پالیٹکس میں بھی، سیاست میں بھی حصہ لیا۔ تو کہا جا رہا ہے جی قیام پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا تو مرزا صاحب نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا، اور صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ کیا ہے جی؟ اور صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور مسلم لیگ کونسل کے ممبر بھی چنے گئے۔ کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے مشیر مقرر ہوئے، اور جب پاکستانی ادیبوں کا گلڈ 1959 میں بنایا گیا تو مرزا صاحب ہی نے اس کے پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی۔ پاکستانی ادیبوں کا گلڈ بیٹے ایک جماعت کو کہتے ہیں، ایسی جماعت، ایسا گروہ جس میں ایک ہی پیشہ کے ہم خیال لوگ جو ہیں وہ موجود ہوں۔ تو کہا جا رہا ہے جی پاکستانی ادیبوں کا، رائٹرز کا ایک گلڈ تھا، رائٹرز کی ایک جماعت تھی جس میں یہ انجمن بنائی گئی تھی۔
تو جب پاکستانی ادیبوں کا گلڈ 1959 میں بنایا گیا تو مرزا صاحب ہی نے ان کے پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی۔ آگے بیٹے اگلے پیراگراف کے اندر مرزا صاحب کا حلیہ تھوڑا سا بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کا حلیہ کیسا تھا، کس مزاج کے آدمی تھے۔ تو کہا جا رہا ہے جی مرزا صاحب بظاہر علیل نہیں معلوم ہوتے تھے۔ علیل بیمار، یعنی بیمار تھے لیکن بظاہر ان کی چال ڈھال سے بالکل بھی بیماری جو ہے وہ نظر نہیں آتی تھی۔ مرزا صاحب بظاہر علیل نہیں معلوم ہوتے تھے، بیمار نہیں نظر آتے تھے۔ اکہرا ڈیل بیٹے، ڈیل جسم کو کہتے ہیں، اکہرے جسم کے تھے یعنی دبلے پتلے تھے۔ اجلا رنگ بہت صاف تھا۔ کشادہ پیشانی چوڑی تھی، گھنی بھووں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں۔ ابرو جو تھی بیٹے، ابرویں گھنی تھیں، آنکھوں کے اوپر جو بال ہیں ابرویں یہ بہت گھنی تھی، اور اسی طرح آنکھیں جو تھی بڑی بڑی تھی اور بڑی روشن تھی۔ رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئیں، رخسار گال کو کہتے ہیں، تو گالوں کی ہڈیاں، رخساروں کی ہڈیاں جو تھی یہ ابری ہوئی تھیں۔ کترواں مونچھیں تھیں، مونچھیں باریک باریک تھیں، کاٹتے تھے مونچھیں۔ ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے، سامنے کے 2-4 دانت جو تھے وہ ٹوٹے ہوئے تھے، لیکن جس وقت ہنستے تھے تب نظر آتے تھے۔ اور بعض دفعہ ایسی ہوتا ہے کہ ٹوٹے ہوئے دانت جو ہیں برے نظر ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ان کے بارے میں شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں کہ دانت تو 2-4 ٹوٹے ہوئے تھے جس وقت ہنستے تھے، لیکن وہ برے نہیں لگتے تھے۔ ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے تھے۔ داڑھی منڈی ہوئی، شیو کرتے تھے، داڑھی منڈی ہوئی، دھان پان سے آدمی تھے۔ دھان پان دبلے پتلے کے معنوں میں ہی آتا ہے۔ 30 میں یعنی کہ 1930 میں جب میں نے انہیں پہلی دفعہ دیکھا، شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں جب میں نے 1930 میں مرزا محمد سعید کو پہلی دفعہ دیکھا تو ان کی عمر 44-45 سال کی تھی۔ 62 میں یعنی کہ 1962 میں جب وہ 76 سال کے تھے، 76 ایئر کے تھے، تب بھی وہ ویسے کے ویسے ہی تھے۔ بعض لوگوں کی جسامت مضبوط ہوتی ہے، بڑھاپا ان کے اوپر انداز جو ہے وہ کم ہوتا ہے، جسامت ایسی ہوتی ہے کہ چال ڈھال میں جسامت میں وہ بڑھاپا نظر نہیں آتا۔ تو ان کی جو جسامت تھی وہ بھی ایسی ہی تھی کہ کہتے ہیں جی 62 میں جب وہ 1962 میں جب وہ 76 سال کے تھے تب بھی ویسے کے ویسے ہی تھے۔ انہوں نے زمانے کا شکوہ یا صحت کی شکایت کرتے کبھی نہیں سنا، انہیں زمانے کا شکوہ یا صحت کی شکایت کرتے کبھی نہیں سنا۔ عام طور پر یہ لوگوں کے مزاج میں ہے، زمانہ خراب ہے، ایسے ہے ویسے ہے، ہماری صحت ٹھیک نہیں ہے، گلے شکوے کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ نہ تو زمانے کا شکوہ کرتے تھے، نہ اپنی صحت کی کسی سے شکایت کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے لوگوں میں سے تھے۔ ہنس کر باتیں کرتے رہتے تھے۔ سنا ہے کہ دلی کے جن 2-4 نوجوانوں نے سب سے پہلے سوٹ پہننا شروع کیا، ان میں سب سے نفیس بیٹے کہتے ہیں عمدہ کو، ان میں سے سب سے نفیس سوٹ مرزا صاحب ہی کا ہوتا تھا، مگر میں نے پچھلے 32 سال میں انہیں ہمیشہ شیروانی ہی پہنے دیکھا۔ انگریزی ان کا اوڑھنا بچھونا، مطلب بہت زیادہ انگریزی بولتے تھے چونکہ انگلش کے پروفیسر تھے۔ انگریزی ان کا اوڑھنا بچھونا، مگر روب گانٹنے کے لیے کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے۔ آج کل لوگ کیا ہیں جو 2-4 لفظ انگلش کے اگر بولنے آ جائیں تو دوسرے لوگوں کے اوپر انگلش کے الفاظ بول کر روب جھاڑتے ہیں۔ تو مرزا صاحب انگلش کے پروفیسر ہونے کے باوجود وہ عام گفتگو کے اندر انگلش کے الفاظ نہیں آنے دیتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگرچہ انگلش بولتے تھے تو کسی کے اوپر روب جمانا مقصد نہیں ہوتا تھا، بلکہ کیا مقصد تھا، بلکہ ان کی گفتگو میں کہا جاتا ہے انگریزی کے الفاظ میں بالکل ہی نہیں آنے پاتے تھے۔ کیا کہا جا رہا ہے جی، انگریزی ان کا اوڑھنا بچھونا، مگر روب گانٹنے کے لیے کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ بالکل نہیں آنے پاتے تھے۔ 40 سال کی عمر کے بعد ہی ان کے دونوں ہاتھوں میں ریشہ آ گیا تھا۔ ریشہ بیٹے کپ کپی طاری ہونا، ہاتھ کانپتے تھے، اس لیے لکھنے میں انہیں زحمت ہوتی تھی۔ خوش اخلاق اور خوش مزاج آدمی تھے، مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے۔ آپ بھلے اور اپنا گھر بھلا۔